پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کانسیپٹ جہاد کا، جس کو ہائی جیک کیا گیا اور لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ کہہ کر کہ یہ جہاد ہے، تمہیں 70 حوریں ملیں گی۔ حوریں تو کیا ملنی ہیں، حوریں بھی نہیں ملیں گے، جہنم ملے گی، ذلت ناک آخرت ہوگی، جہنم کا بدترین حصہ۔ اس کے لیے جو بڑی اہم چیز وہ یہ کہ قرآن مجید نے 36 آیتیں قرآن مجید کی ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے، 36۔ ان 36 آیتوں میں سے ایک آیت میں بھی 2 لفظ ہیں، یاد رکھ لیں، ایک جہاد اور ایک قتال، بلکہ ایک جہاد، ایک قتال، پھر ایک لفظ ہے حرب، ایک ہے بغاوت اور ایک ہے خارجیت۔ ان کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد اور قتال، جہاد کی 36 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں ٹوٹل، ان میں سے ایک آیت میں بھی یہ قرآنک سکیم ہے، جہاد اور قتال کو اکٹھا مینشن ایک آیت میں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کا معنی نیسیسریلی قتال، فائٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہر جگہ یا کئی جگہوں پر جہاد کے ساتھ قتال کا لفظ کسی بھی انداز میں آتا۔ 36 کی 36 آیتوں میں کہیں نہیں ہے، ایک میں بھی نہیں۔ سیاق و سباق میں 2-4 آیتوں میں آیا، میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک آیت کے اندر اللہ نے قتال اور جہاد کو جمع نہیں کی۔ 60 آیتیں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر آیا ہے، قاتلوا، یقتلون، یقاتلون وغیرہ وغیرہ مختلف افعال میں قتال کا ذکر آیا 60 آیتوں میں، 60 ورسز۔ 60 میں سے ایک آیت میں بھی قتال کے ساتھ آیت کے متن میں جہاد کو اللہ پاک نے اکٹھا نہیں کیا۔ یہ قرآنک سکیم ہے، یہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے، ایک فلسفی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جہاد کا نیسیسری معنی قتال نہیں ہے، فائٹنگ نہیں ہے۔ جہاد ایک براڈر ٹرم ہے، جیسے عبادت، اس عبادت میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے، اور کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو پتھر بھی راستے سے ہٹانا بھی شامل ہے، اور کتا مر رہا ہو تو اس کو پانی پلا کے زندہ رکھنا بھی شامل ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ عمل ہے۔ اور کسی کو مسکرا کے مل مرنا اور اس کا دکھ دور کر دینا، یہ بھی اسی عبادت میں شامل ہے۔ اور ایک نماز ہے تو نماز ایک پرٹیکولر ایکٹ ہے، تو گویا نماز میں ساری عبادت نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے، فرض ہے، بڑا براڈر اسپیکٹرم رکھتا ہے عبادت کا لفظ۔ اس طرح جہاد کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے۔ جہاد بالسیف بھی ہے، اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو جہاد سب سے پہلا بن نفس ہے، نفس کی بری خواہشات کو چینلائز کرنا، کنٹرول نہ کرنے دینا اور ان کو لیگل طریقے سے فلفل کرنا۔ جہاد بن نفس بھی ہے، تزکیہ نفس۔ جہاد بالعلم بھی ہے، علم کو پھیلانا، یونیورسٹیز قائم کرنا، کالجز قائم کرنا، سکولز قائم کرنا، علم کو ہر جگہ پھیلانا، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا بھی جہاد ہے، جہاد بالعلم۔ جہاد بالعمل، سوشل اکنامک ریفارمز اور سٹرگل، جد و جہد، سوسائٹی کو اپ بلڈ کرنا بھی جہاد ہے۔ پھر جہاد بالمال، چیریٹی، خیرات، غریبوں کی مدد، ان کے اکنامک ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا، یہ سارے ایکٹس یہ بھی جہاد ہیں۔ تو جہاد کا کنسیپٹ وسیع ہے۔ 4 قسمیں ہو گئیں، جہاد بالنفس، جہاد بالعمل، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، 4۔ 5ویں قسم ہے جہاد بالسیف، وہ قتال، جس کو ہم فائٹنگ کہتے ہیں، وہ قتال کہتے ہیں، جو وار، وہ لافل وار، جسٹ اینڈ لافل وار۔ اس 5ویں قسم کی پھر شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جہاد جس کو ہم قتال کہتے ہیں، جس کا یہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ہم جو گن چلا رہے ہیں، اس جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کی 4 صورتیں، قتال جس کو کہہ رہے ہیں ہم قتال، اس کی جو صورتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان کی صورتیں بنائیں۔ پورے قرآن کو الحمد سے والناس تک پڑھ لیں
اور حضور علیہ السلام کی 23 برس کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھ لیں. میں اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ. قرآن اور حدیث، سنہ اور سیرہ، 4 شکلیں ہیں کل اس جہاد بالقتال کی، جہاد بالسیف کی، جو قرآن بیان کرتا ہے. اگر کسی کا دین و مذہب قرآن اور سنت رسول سے نکلا ہے تو اس کو ان کا پابند ہونا ہے. اگر اس کا مذہب اور آئیڈیالوجی قرآن اور سنت رسول سے خارج ہے پھر وہ ذمہ دار ہے، وہ پھر خود کو مسلمان نہ کہے اور اس کو جہاد نہ کہے، اسلامک آئیڈیالوجی نہ کہے. پہلی جنگ ہے ڈیفینسو وار. دشمن آپ پر حملہ کر دے، آپ کو رائٹ آف ڈیفینس ہے. اس کو یو این او بھی مانتا ہے، انٹرنیشنل لا مانتا ہے. غزوہ احد ڈیفینسو وار تھی. آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے افواج پہنچی تو شہر مدینہ کے بارڈر پہ ڈیفینسو وار لڑی. دوسری قسم ہے وہ بھی ڈیفینسو وار کی ہے مگر پریمپٹیو ڈیفینس کی وار ہے. پریمپٹیو ڈیفینس کی وار. غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، یہ 4 جنگیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ دشمن آپ پر حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے. دشمن اٹیک کرنے والا، فوجیں جمع ہو چکی ہیں، آپ کو کنفرم ہو گیا، کوئی شک اور شبہ ہی نہیں رہا. enemy is about to attack you، وہ کرنے والا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اپنے ملک کی بارڈرز کے اندر رہ کر ڈیفینس کریں، وہ پہلے ہو گیا، یا باہر نکل کر دشمن کی لینڈ کے قریب جا کے ڈیفینس کریں، اپنا پریمپٹ کریں تاکہ اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملے. یہ ڈیفینس کی ایک وار ہے جو پریمپٹیو ڈیفینس ہے. یہ 4 جنگیں بدر، خیبر، حنین اور تبوک اس کیٹیگری میں ہوئی. اس کی پوری تیاری کے بعد آپ نے اس کو روکا. تیسری قسم ہے ریپلشن آف اگریشن، جہاد کی ریپلشن آف اگریشن. وائلنس ہو رہا ہے وہاں کے کمزور شہریوں پر، مسلمانوں پر، وہ قریب ہیں آپ کے ساتھ، حدیں ان کی ملتی ہیں، آپ کے اوپر لائبلٹی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ان کو کوئی حفاظت دینے والا نہیں، وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اس کو انٹرنیشنل لا ویلڈ قرار دیتا ہے. اور یہ جنگیں کئی اسی نام پر ہوئیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں صحیح یا مس یوز. تو یہ جو ریپلشن آف ایگریشن میں ہے یہ جنگیں ہیں. اور یہ جنگیں آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان جنگوں میں انوالو ہوئے اور اکثر جنگ کی نوبت نہیں آئی، پیس ٹریٹی ہو گئے. تو اس میں دمرا کے لوگوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی، پیس ٹریٹی ہو گیا. بنو زرع کے ساتھ یہ میٹر آیا، بنو نجران کے ساتھ آیا، بنو تیمہ کے ساتھ آیا، بنو جنبا کے ساتھ آیا، بنو حینا کے ساتھ آیا، بنو مکنا کے ساتھ، بنو ایلا کے ساتھ، بنو جربا کے ساتھ، بنو ازرو کے ساتھ، بنو تہامہ کے ساتھ، بنو غفار کے ساتھ، بنو خشخاش کے ساتھ. یہ میں نے اس لیے نام گنے کہ یہ پاکستان میں کسی کو بتایا ہی نہیں جاتا، پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ پڑھایا جاتا ہے. یہ وہ جنگیں ہیں جہاں انوالو ہونا پڑا مگر موسٹلی جنگ نہیں ہوئی. پیس ٹریٹی کو پریفر کیا آقا علیہ السلام نے، پیس ڈائنامکس کو، اور ان کو ظلم سے کمزور طبقات کو محفوظ کر لیا، ظلم سے، ایگریمنٹ اور ٹریٹی کے ذریعے. اور چوتھی قسم ہے بریچ آف ٹریٹی آف پیس. آپ ایٹوار تھے، 2 ریاستیں آپس میں حالت جنگ میں تھیں، تو پیس پیکٹ ہو گیا، ٹریٹی آف پیس ہو گیا، لائک حدیبیہ. تو 10 ایئرز کا پیکٹ تھا، نو وار پیکٹ فار 10 ایئرز حدیبیہ کا. مکہ کی ریاست نے خود اس ٹریٹی آف پیس کو توڑا. جب توڑ دیا تو ریسٹور ہو گئی آپ کی اوریجنل سٹیٹ آف وار. جب ریسٹور ہو گئی تو آپ کے خلاف جب وہ ایکٹ کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، تب فتح مکہ ہوا. اگر وہ نہ توڑتے مکہ والے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ایئرز کا ٹریٹی آف پیس کر لیا تھا، سائن کر دیے تھے. یہ چوتھی صورت ہے. اب میں پوچھتا ہوں دہشت گردوں سے اور دہشت گردوں کے ہمدردوں سے اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے اور ہر روز ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کہنے والوں سے کہ دہشت گردی کی جنگ کسی اور کی جنگ ہے، اور ان کے سمپتھائزر سے اور ان کو آئیڈیالوجی سپورٹ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں یہ کل قرآن اور سیرت نبوی کا خلاصہ ہے. دہشت گرد کون سا جہاد کر رہے ہیں، کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جواب دیں، کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ جہاد کی کون سی قسم ہے؟ اس کا سنت رسول کی کس اینگل کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا سیرت رسول کے 23 برس میں کس کیٹیگری کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر آپ کہیں کہ
یہ مظلوم ہیں یہاں تو ہم ان کو بچانے کے لیے خود تلوار اٹھا لی ہے. تو ان سے بڑھ کر مکہ میں لوگ مظلوم تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خود اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے تو اس کا پریروگیٹو ہے, مگر آپ نے کسی صحابی کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی طبقے کو, کسی ٹرائب کو, کسی قبیلے کو اجازت نہیں دی کہ مکہ کی ریاست میں جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا تھا انتہا درجے کا, کہ آن دیئر اون وہ جا کے بدلہ لے لیں یا مکہ کے کفار و مشرکین کو قتل کر دیں. جب 10 برس میں اسٹیٹ نے ایکٹ کیا تو کیا خود, بیکاز ہولی پروفٹ واز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہی himself took the decision. انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, مگر صحابہ کرام سے بڑھ کر ایمان آ گیا ہے آپ لوگوں کا. نہ کسی صحابی نے جا کے وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا, نہ کسی گروپ نے, نہ کسی قبیلے نے. آقا علیہ السلام نے منع کر دیا. یہ پریروگیٹو ریاست کا تھا. کسی فرد کو, کسی ایک جماعت کو, خواہ وہ طالبان کہلائیں خود کو, خواہ وہ آئیسس کہلائیں, خواہ وہ القاعدہ کہلائے, خواہ وہ کوئی نام دیں, کسی جماعت اور لیڈر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود تلوار اٹھائے اور کسی بھی نام پر وہ جنگ لڑیں, قتل عام کریں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کریں اور نام دیں کہ ہم غریبوں, مظلوموں, کمزوروں کا دفاع کر رہے ہیں. یہ قرآن اور سنت اور سیرت رسول کی کسی ایک کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ خود جبر ہے, کرمینلٹی ہے, it is brutality, it is violence, it is totally in violation of the teachings of Quran and Sunnah. اس کی کوئی جگہ نہیں ہے without any ifs and 10 نور عطا ہوں گے. آخری حصہ میری گفتگو کا, جہاد اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے شرائط بیان کر دی, in addition to that, کہ جس جنگ میں عورتوں کو نہ مارا جائے, یہ حدیث بخاری اور مسلم میں, بچوں کو نہ مارا جائے, بوڑھوں کو نہ مارا جائے, جس جنگ میں بیمار کو نہ مارا جائے, جس جنگ میں گرجا اور ٹیمپلز اور چرچ میں کام کرنے والے, عبادت کرنے والوں کو نہ مارا جائے, جس جنگ میں فلاح کو یعنی فارمرز کو نہ مارا جائے, کسانوں کو نہ مارا جائے, تاجروں کو نہ مارا جائے اگر وہ سارے نان کمبیٹنٹ ہیں, خدمت پیشہ افراد کو نہ مارا جائے, امبیسڈرز کو نہ مارا جائے, حتیٰ کہ رات کو اچانک حملہ نہ کیا جائے سوئے ہوئوں پر, نان کمبیٹنٹس کو نہ مارا جائے. یہ ساری شرائط بیان کر کے بنیادی چیز یہ انہوں نے واضح فرمائی کہ یہ حکم اس لیے ہے, یہ حکم کہ اگر کسی جنگ میں نان کمبیٹنٹ سیولینز اور یہ طبقات مارے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ اس کو کسی بھی ٹائٹل میں جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ جنگ جہاد نہیں ہے, وہ جنگ کلیتاً بروٹیلٹی ہے اور وہ دہشت گردی ہے. اور آخری چیز بڑے اختصار سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک اور دلیل جو نیریٹو دیتے ہیں اور ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دار الکفر ہو گیا ہے, اب یہ دار الاسلام نہیں رہا, دار الحرب ہو گیا ہے. اس کے اوپر پھر حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی تمام اسکالرز کا مذاہب کا اتفاق ہے کہ ایون اگر اسلامک لاز نافذ نہیں ہیں, ایون اگر کرپٹ رولرز ہیں, مگر ان جنرل اسلام کے جو پلرز ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور شہادت توحید و رسالت, اس کو بین نہیں کیا گیا, اس کی اجازت ہے. مسجدیں بن جاتی ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج پر جاتے ہیں. فرمایا تمام فقہاء نے کہ اگر نماز اسلام کے جو پلرز ہیں, ارکان اسلام, اس کی پریکٹس کی اگر اجازت ہے, اگر میجورٹی پاپولیشن کی اور گورنمنٹ بھی اگر نان مسلم ہو, تب بھی وہ دار الکفر اور دار الحرب ڈکلیئر نہیں ہو سکتا. ایون نان مسلم گورنمنٹ, پاپولیشن کی میجورٹی نان مسلمز ہو, مگر وہاں کلمہ پڑھنا بین نہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بین نہیں, مدارس بن رہے ہیں, مساجد بن رہے ہیں, وہ سوسائٹی. اور پھر کامن ایک آدمی کو حکومت کی طرف سے فار ایگزامپل یہ بین نہیں کیا گیا, ایک حکم بھی شریعت کا اگر چل رہا ہے نافذ العمل ہے تو اس کو دار الکفر اور دار الحرب ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. اور کتب فقہ میں بدائع الصنائع اور اسی طرح شوکانی کی نیل الاوطار اور امام کاسانی اور اس طرح تھانوی اور ابن تیمیہ اور مختلف اسکالر, ابن قدامہ, دسوقی, تمام کتب میں ہے کہ اگر
بالفرض آپ یوں سمجھ لیں کہ کفار کا بھی غلبہ ہو جائے، ان کی گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیں، مگر آپ کو اجازت ہو اس میں نماز روزہ اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی، وہ بین نہ کیا جائے، تو شرعن اور فقہن اس کو دار الحرب عوام الناس ڈکلیئر نہیں کر سکتے، دار الکفر نہیں، وہ دار الامن رہے گا، لینڈ آف نیوٹریلٹی رہے گی، اس کی پھر 5 الگ قسمیں ہیں، مگر دار الحرب نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ بعض احکام اسلام جاری ہوں، اور اگر غیر جو حکمران ہیں وہ انجسٹ گورنمنٹس بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ پرامن طریقے سے ہر جنگ لڑ سکتے ہیں، مگر مسلح جنگ، بغاوت اور دہشت گردی نہیں کر سکتے، اور لوگوں کا جان و مال نہیں لے سکتے اس پلی پر کہ یہ دار الحرب بن گیا ہے۔ دار الحرب وہ نہیں بنتا۔ یہ تمام مذاہب نے، فقہا نے اس کو کلیئر کہہ دیا کہ یہ نہ دار الحرب ہے نہ دار الکفر ہے۔ اگر اسلامی قوانین نافذ اور عدل کے قوانین نافذ نہیں بھی تو آپ دار الاسلام نہیں کہیں گے تو دار المسلمین ہوگا، اس کو دار الحیات کہیں گے، دار الامن کہے گا، کامن لینڈ ہوگی، دار الامن کہیں گے، امن کا، مگر دار الکفر اور دار الحرب کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا، تلوار نہیں اٹھ سکتی، بندوق نہیں چلا سکتے۔ دی آپ کو اس میں سے حصے لے لیں، تھوڑا لے لیں، زیادہ لے لیں، کئی کتابوں کو کمبائن کر لیں، یہ 25 کتابیں ہیں، 12 اردو میں ہیں، 12 انگلش میں ہیں، تو اردو عربی کی کتابیں ہیں، ان میں سے جو لیں، مگر کنسیپٹ کلیئر ہو کہ قرآن اور سنت کا تصور جہاد کیا ہے، تصور شہادت کیا ہے، دار الکفر اور دار الاسلام کا نظریہ کیا ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت کس کو ہے کس کو نہیں ہے، کن حالات میں ہے، کن کنڈیشن، کن شرائط کے ساتھ ہے، مسلم اور نان مسلم کا ریلیشن کیا ہے، کیا پتہ ہو اس قوم کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کام کرتا ہے برتن کو ہاتھ لگا دیے، یہ سوسائٹی ہے، اس برتن میں پانی نہیں پینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور نان مسلم اپنے پڑوسیوں کو اور امہات المومنین صحابہ کھانا بیچتے تھے اور کھانا وصول کرتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے، ان کے ہاں آنا جانا تھا، تعزیت کرتے، عیادت کرتے۔ ایک شخص کا جنازہ نکلا، آقا علیہ السلام جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک صحابی نے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی تھا۔ حضور نے فرمایا یہودی تھا کیا انسان نہیں تھا؟ میں انسان کی تکریم اور احترام میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے غرض نہیں کس مذہب سے تھا۔ تو رسول پاک کا جو دین ہے، جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، جس دین میں نرمی ہے، محبت ہے، اعتدال ہے، برداشت ہے،